بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ سب کا یہاں سنڈے کو آنا بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک دو دنوں سے پی ڈی ڈی سی پہ ٹورزم پہ بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ پی ڈی ڈی سی کے کئی ہم نے موٹلز بند کر دیے اور اس کے ساتھ جو سٹافنگ تھی ان کو بھی ان کے جابز بھی ہم نے ٹرمینیٹ کر دی. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. آج آپ کو جلدی سے خالی بتاؤں گا کہ ٹورزم کہاں تھی اور ہم کہاں لے کر جانا چاہ رہے ہیں پی ایم صاحب کی ویژن سے مطابق. ٹورزم آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ 10% اس کا ایوریج ہے جی ڈی پی پہ. پاکستان کا 3% بھی نہیں ہے، 3% بھی نہیں ہے پاکستان کا جی ڈی پی ٹورزم کا جی ڈی پی کے اوپر. اگر ہم یہ 7-8% پہ بھی لے جائیں اگلے 3 سالوں میں تو اس میں بلینز آف ڈالرز کی آپ کی ایک ٹرن اوور ملک میں، انوائرمنٹ میں، کرنسی، فارن ایکسچینج، امپلائمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ بن سکتا ہے. ایک بہت بڑا ویژن تھا پی ایم صاحب کا. وہ خود بھی ایک ٹاسک فورس کے چیئر تھے پہلے، اور پھر جو ہی ان کی ذمہ داریاں بڑھتی گئیں، ٹائم بڑھتا گیا، ان نے ٹاسک فورس کا پھر ان نے ایک نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ بنایا اور مجھے اس کا چیئرمین بنا دیا، اور ساتھ میں پی ڈی ڈی سی کا بھی. اب ٹاسک فورس جب یہ این ٹی سی بی جب بنائی گئی، اس کا مین مقصد یہ تھا کہ ہم ڈیسیجنز لیں، ویژن دیں کہ آگے ہمیں کہاں جانا ہے. اس میں یہ تھا کہ ہم بتائیں پی ڈی ڈی سی کے ساتھ کنسلٹ کر کے کہ پی ڈی ڈی سی ڈیزالو ہوگا، کیونکہ بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ کیا ٹورزم ایک پروفیشنل سبجیکٹ ہے تو کیا پی ڈی ڈی سی ڈیزالو ہونا چاہیے. اس میں یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ ہم اس کی کیسی مارکیٹنگ کریں. اس میں اور بھی ہمیں چیزیں بنانی تھی، ٹورزم کی پالیسی بنانی تھی، ایکشن پلانز بنانے تھے، سٹینڈرڈز بنانے تھے، اور ایک وے فورورڈ کہ پاکستان ایک کمپلیٹ پکچر، صرف پروونسز نہیں جیسے پہلے ہوتا تھا. باہر کے ٹورز ہوتے تھے ٹورزم کے سمٹس میں، اور کبھی جی بی جا رہا ہوتا تھا، کبھی سندھ، کبھی پنجاب، کبھی کے پی کے. پاکستان کبھی نہیں گیا. تو اس کا مقصد یہ تھا. میں آپ لوگوں کو بڑے فخر سے یہ بھی کہتا ہوں کہ این ٹی سی بی نے یہ چیزیں مکمل کر دی ہیں. ہم نے ایک 10 سال کا 2020 سے 2030 سے ایک پالیسی بنا دی ہے، اور اس پالیسی کے ساتھ ہم نے ایک 5 سال کا ایکشن پلان بھی بنا دیا ہے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ ایک برانڈ پاکستان بنا دیا ہے. جیسے کہ آپ انڈیا میں دیکھتے ہیں انکریڈیبل انڈیا، ملیشیا میں دیکھتے ہیں ٹرولی ایشیا ملیشیا، امیزنگ تھائی لینڈ دیکھتے ہیں، وزٹ دبئی دیکھتے ہیں. پاکستان نے بھی اپنا برانڈ مکمل طور پہ بنا لیا، اور ہم اس کو 18 اپریل کو لانچ بھی کرنے والے تھے، لیکن کیونکہ کرونا آ گیا ہم ایک بہت بڑا لانچ کرنا چاہ رہے تھے اس کا انٹرنیشنلی اور نیشنلی، تو ہم نے روک دیا. اور ہم نے ابھی سوچا کہ انشاءاللہ اس سال کی آخر میں ہم اس کو لانچ کریں گے، اور نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی کہ لوگ پاکستان کی خوبصورتی دیکھیں، اور پاکستان دنیا بھر میں بھی اور پاکستان کے اندر بھی ایک یونائٹڈ پاکستان نظر آئے اس برانڈ کے نیچے. ہم نے اس کے ساتھ ساتھ سٹینڈرڈائزیشن بھی کر دی، نیشنل منیمل سٹینڈرڈز موٹلز اور ہوٹلز کے. یہ بھی آپ دیکھیں گے، پالیسی بھی، 5 ایئر ایکشن پلان بھی، اور برانڈ پاکستان آپ جب ہم لانچ کرنے جائیں گے یہ ساری چیزیں ہم اس وقت ایک ساتھ لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ای پورٹل ہے، جو ایک نیشنل ای پورٹل جو ہوگا، جس پہ دنیا بھر سے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے، آپ وہاں اپنی بکنگز کر سکتے ہیں. وہاں آپ کو ٹریفک کنٹرول بتائے گا، موسم بتائے گا، پاپولیشن بتائے گا، ریٹنگز دے گا کہ کون سے ہوٹلز اچھے ہیں، کون سے گیسٹ ہاؤسز اچھے ہیں، کون سے اکنامکلی بہتر ہیں، کون سے مہنگے ہیں. ساری آپ کی بکنگ کی انفارمیشن، ہر چیز پہ آپ کو ایک نیشنل پورٹل نظر آئے گا جو پوری دنیا سے آپ دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں الحمدللہ تیار ہیں، اور جب یہ پینڈیمک، جب کرونا کم ہوگا، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو لانچ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بنایا جس کے اندر ہم نے 1 ارب روپے گورنمنٹ ہم نے دیے مارکیٹنگ کی اور برانڈنگ کے، ٹورزم کے، کہ سٹینڈرڈز ہوں اور دنیا بھر کو یہ سٹینڈرڈز نظر آئیں جیسے باقی ملک نے کیا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹورزم پی ایم صاحب کی کتنی بڑی ویژن ہے اور ہم کتنے پیچھے تھے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس کو آگے لے کے آئے ہیں. اس کی وجہ سے الحمدللہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی 2021 میں پاکستان میں ہوسٹ ہوگا.
D8 2022 جو پچھلے سال ملیشیا نے ہوسٹ کیا تھا، الحمدللہ ان سارے 8 مسلمان ملکوں نے اگری کیا ہے کہ وہ آ کے پاکستان میں 2022 پاکستان پہلی دفعہ ہوسٹ کرے گا یہ ٹورزم کا. تو 8 ٹرکی ہو گیا، ایران ہو گیا، قطر ہو گیا، ملیشیا ہو گیا، ٹرکی ہو گیا، یہ سارے ملک کے وزیر پاکستان آئیں گے، ٹورزم کے وزیر پاکستان آئیں گے اور 3 دن کی ایک کانفرنس ہوگی، سمٹ ہوگی، اور ایکسپلور کیا جائے گا کہ پاکستان کو ہم کیسے بہتر کر سکیں، اسپیشلی ہمارے مسلم ملکوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پی ایم صاحب نے آتے ساتھ ہی NOCs بھی جو فارنرز کو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی ختم کر دیے. ای ویزا کے آپ کو فیسیلیٹیشن دی جو دنیا بھر میں لوگ اس کو تعریف کر رہے ہیں اس کی. اس کے ساتھ ساتھ ٹریول ایڈوائزریز UK کی بھی، امریکہ کے بھی کچھ بہتر ہوئی ہیں الحمدللہ. تو یہ ساری چیزیں ایک وے فورورڈ تھا کہ ہم کہاں جانا چاہ رہے ہیں. اب اس پوری چیز کی ایک رکاوٹ آ رہی تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہی جو ایک کہ ٹورزم، نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ PTDC، یہ کیا کمپیٹیٹر بننا ہے پرائیویٹ مارکیٹ کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ کمپیٹ کرے گا، آپریٹ کرے گا، یا یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا، پالیسی دے گا، ان کی مدد کرے گا اور ان کی اسٹریٹجکلی ان کے ساتھ چلے گا. اگر آپ جب بھی گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ کمپیٹیٹو بنتا ہے وہ ہمیشہ نقصان میں جاتا ہے. آپ اگر ملائیں ہماری جو لاسز پچھلے 5 سال سے ہمارے پاس جو آئی ہیں تو 70 کروڑ تو صرف فلیشمن کی 5 سال میں ہماری لاسز تھی. 35 کروڑ تو صرف ہمارے جو موٹیلز تھے، جو لوگ شور کر رہے ہیں کتنے زبردست موٹیلز تھے، جو بھی وہاں جاتا تھا ہمیں پہلے میسج دیتا تھا اور وہ بھی گالیوں کے کہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں کتنے زبردست چل رہے ہیں اور ہمارے اتنے اچھے ہیں، اتنے بڑے ہیں، کیوں یہ اتنے رن ڈاؤن ہیں، خراب ہوئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، ڈیلیپٹیٹ ہوئے ہیں اندر سے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ تو ہمیں لاس ہر سال اس پہ جا رہا تھا، ہر سال حکومت کو اس کے اندر پیسے ڈالنے تھے. اور ہم نے فیصلہ یہ کیا، اور یہ کوئی کووڈ میں یہ بھی ایک غلط فہمی لوگوں میں ہے کہ یہ کوئی کرونا کی وجہ سے ہم نے لوگوں کو لے آف کیا ہوا ہے. یہ ہرگز ایسے نہیں ہے. ہم نے 2019 میں ہی ہم نے کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے کہ اس کا میکنزم بنانا ہے کہ آگے PTDC کو کیسے چلانا ہے اور یونینز کے ساتھ ہم انگیج کریں، نیگوشیٹ کریں لے آف کے لیے، اور آگے جاتے ہوئے جو ہماری جو موٹیلز ہیں ان کو صوبوں کو دیں، ان کے ساتھ ایک ٹیمپلیٹ دیں کہ وہ 30 سال یا 33 ایئرز کی لیز پہ پرائیویٹ سیکٹر کو لیز کریں، اور ایسی ٹیمپلیٹ دیں کہ انٹرنیشنل آپریٹرز اور ہمارے جو اچھے نیشنل انٹرنل جو آپریٹرز ہیں وہ آ کے PTDC کو چلائیں. جب آپ یہ 3 سال 5 سال کے ٹھیکے دیتے ہیں تو ایک انویسٹر باتھ روم بھی ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں لگاتا، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے موٹلز کو ٹھیک کریں. جب آپ دیں گے لمبی لیز پہ، ایک اچھا کریڈیبل ٹینڈر بنائیں گے جس میں ہم نے ایک انٹرنیشنل فرم کو ہائر کیا ہوا ہے کہ وہ اس ٹینڈر ڈاکیومنٹ پہ بنائے کہ 30 سال کی لیز کیسے ہم نے دینی چاہیے، اور ہم شروعات کر رہے ہیں GB اور AJK سے. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 46 کچھ پراپرٹیز ہیں، یہ کیسے آپ کو 2 سال کے اندر 46 3 اور 4 سٹار ہوٹلز آ جائیں گے پاکستان کے اندر. اور میں اگر آپ کو مثال دوں، جو ہمیں یہ کچھ 360 جو PTDC کے ورکرز ہیں جن کو ہم نے ٹرمینیٹ کیا ہے، PC بھوربن میں 40 یا 50 کنال پہ PC بھوربن بنا ہوا ہے. اس کی امپلائمنٹ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں کچھ 500 ہیں، یہاں ہم 360 سارے PTDC کی بات کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایک رکاوٹ ہے لاکھوں لوگوں کی نوکریوں کے لیے، یا 400 لوگوں کی نوکریوں کے پیچھے ہم لاکھوں لوگوں کو نوکری نہ دیں؟ ہمارا جو ناران کا جو PTDC کا موٹل ہے وہ کچھ 130 کنال پہ بنا ہوا ہے، اس کی جو زمین ہے، وہاں تو ہزاروں امپلائی صرف ایک موٹل میں، ایک گیسٹ ہاؤس میں ہونے چاہیے. اگر آپ PC بھوربن کا ماڈل لیں جہاں 500 لوگ ہیں 40-50 کنال پہ، تو یہاں اگر آپ 2 بھی بنا دیں یا ایک بھی گیسٹ ہاؤس بنا دیں، پورا ایک ریزورٹ بنا دیں، تو 1000 لوگوں سے آپ کی ایک ہونی چاہیے امپلائمنٹ. کالان کا آپ کا لے لیں 40 کنال کا ہے، اسکردو کا لے لیں، ستپرا کا لے لیں،
गोपेस का ले लें जो कुछ 20 कनाल का है और उस पर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हम सोच नहीं सकते। पासमानदा इलाकों में आप एम्प्लॉयमेंट ले आएंगे, 100-200 तो सिर्फ उस गेस्ट हाउस का होगा, लेकिन उसके आसपास जो उस गेस्ट हाउस को फीड करते हैं आपकी एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगी। तो ये मकसद था कि हम पीडीडीसी को रिफॉर्म करें। पीडीडीसी बंद नहीं हुआ, पीडीडीसी एक बहुत फ़ायदेमंद इदारा बनने जा रहा है। इसका हमने एक पूरा डायग्राम भी, अर्नेस्ट यंग एक टॉप वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरी मदद की इसको रीस्ट्रक्चर करते हुए। इसको हम 70 लोगों को हम जॉब्स देंगे, यंग लड़के लड़कियां जो मार्केटिंग, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया, एक्टिव मीडिया में दुनिया भर में जिनने टूरिज्म की हुई हो, उनको हम लेके आ रहे हैं, हायर कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू, हायरिंग प्रोसीजर के थ्रू। और ये फिर पाकिस्तान का पूरा ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फैसिलिटेशन लेके आएंगे सारे सूबों के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड ऊपर बैठेगा और पीडीडीसी उसका एक एग्जीक्यूशन आर्म होगा। मैं आपको फिर से एक मिसाल देना चाहता हूं कि लोग बातचीत करते हैं कि जी बंद हो गए, कितने लोगों ने नौकरियां उनकी गई हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले लें, वो है दामनकों की, यहाँ इस्लामाबाद में। दामनकों को जब पीडीडीसी ने प्राइवेट दिया था चलाने के लिए, कई साल चला था, अच्छा था बुरा था वो आपकी ओपिनियन हो सकती है, लेकिन चलता गया। पीडीडीसी ने सोचा कि हम खुद ही दामनकों क्यों ना चलाएं। 3 या 4 साल मुश्किल से चला, अब 6 साल से बंद है। तो जिस पोजीशन में है उसके ऊपर ही आप चलें जाए मुनाल पे, वहां मुनाल अरबों रुपए बना रहा है और दामनकों बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और बेहतर प्लाटो, बेहतर व्यू, हर चीज, क्यों? वो अरबों रुपए बना रहे हैं, हम कुछ भी नहीं। क्योंकि हमने हमेशा, जिसने पीडीडीसी चलाया है पहले, हमेशा सिर्फ पॉलिटिकली और अपने मोटिव्स के लिए चलाया। 907 लोगों ने, नवाज शरीफ साहब ने निकाला था जब वो हुकूमत में थे, उनने एमडी लगाया था अपना और उनने 907 पीपीपी के पॉलिटिकल लोगों को पीडीडीसी से निकाला था। और ये नहीं क्योंकि उनको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट से कोई उलझन है, वो कह रहे थे अगर 907 पॉलिटिकल लोग लगने हैं तो मैं अपने ही लगा लूं। तो फिर उनने भी लगाना शुरू कर दिया। मैं इस पे ये भी क्लियर करता हूं कि देखें, हमने जब ये स्ट्रैटेजी बनाई पीडीडीसी की, इस पे एक 2019 पे एक कैबिनेट डिसीजन है। ये कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं था, ये तब से चला आ रहा है। हमने 1 महीना एक पीडीडीसी का बहुत हमने मजबूत, प्राइवेट सेक्टर से और पब्लिक सेक्टर में ज़ाहिर बात है बैठते हैं अंदर, हमने ऐसे ऐसे लोग बैठाए हुए हैं। नेशनल टूरिज्म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पे हमने बाहर से भी लोग बैठाए हुए हैं जो दूसरे बोर्ड्स पे बैठते हैं, जिनने 9-10 मुल्कों के टूरिज्म उठाई है, बनाई है। हमने उनको पहली दफ़ा उनको हमने इंगेज किया हुआ है। इसके अंदर हमने डिसाइड किया कि इस पे हम रीस्ट्रक्चर करेंगे। 1 महीना बोर्ड ने इंस्ट्रक्शंस दी कि यूनियंस के साथ नेगोशिएट करें। हमने उनके यूनियंस के साथ बैठे, नेगोशिएट करने की कोशिश की, अफसोस कोई नतीजा नहीं बना। कई लोगों को जो हमने उनको गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने उनको दिया हुआ था, एक बहुत तगड़ा गोल्डन हैंडशेक का पैकेज हमने पीडीडीसी के एम्प्लॉयज़ को दिया था, जो अफसोस से उन्हें नहीं लिया। जिनको जो लेना भी चाहते थे, उनको कई स्पॉयलर्स थे बीच में, यूनियन वाले थे जो उन्हें अपने मफाद के लिए उनको डिस्करेज करके नहीं लेने दिया। मैं उनसे आज भी मीडिया पे भी गुजारिश करता हूं कि इतना मजबूत, इतना ज़बरदस्त गोल्डन हैंडशेक पैकेज बहुत कम पाकिस्तान में हमने दिया। हमने 3 रनिंग बेसिक पे, अपनी कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्विस, मतलब है अगर आपने 30 साल की सर्विस की हुई हो, आपको 90 सैलरीज मिलती हैं इसमें से। ये एक बहुत बड़ा पैकेज है। 6 महीने की हाउस अलाउंस हमने दी है, अरेज सारे हमने दे रहे हैं अब लीगल प्रोसीजर के बाद। प्रोविडेंट फंड बनाया है, अर्नड लीव 1 साल की हमने बनाई हुई है। तो एक बहुत तगड़ा पैकेज है। तो मैं फिर से अपने पीडीडीसी वर्कर्स को कहता हूं कि मुझे कुछ नहीं हासिल होता कि आप लोगों को, अगर मैंने पीडीडीसी टर्मिनेट किया हो, मैंने इसलिए नहीं किया कि मुझे ज़ाती तौर पर उससे कुछ मिलता है। मैंने इसलिए किया क्योंकि पीडीडीसी अगर लाखों नौकरियां उसको बनानी है तो उसको ये मुश्किल फैसले करने होंगे। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि पीडीडीसी को आप अभी देखें, हम एजेके और जीबी के मोटेल्स को
टेंडरिंग के प्रोसेस में जाने वाले हैं, जो ही कंसल्टेंट्स की रिकमेंडेशन वापस आए हम इसको टेंडर करेंगे, जो ही कोरोना भी थोड़ा सा कम हो जाए, और आप उसके फ़ायदा, आप उसको 1 साल के अंदर इसका फ़ायदा देखेंगे कि कैसे कैसे लोग ने ये जगह ली है खूबसूरत, सबसे खूबसूरत इलाकों में बहुत बेहतरीन किस्म के गेस्ट हाउसेस आपको नज़र आएंगे इसमें। तो मुझे इसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं थी। ये इसलिए डिसीजन लिया गया कि हम पीटीडीसी को बेहतर कर सकें, पीटीडीसी को एक ऐसा इदारा बनाएं जो आप लोगों को जिस पे फ़ख्र हो, और मैं आपसे गारंटी करता हूं कि आप पीटीडीसी को मुनाफे में जब भी देखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी में हम इसको लेके आएंगे बहुत जल्द, और इसका आउटकम भी आप देखेंगे। आपने पहले से भी आउटकम देख लिया है पीएम साहब की मेहरबानी से कि कितना अच्छा इंटरनेशनल टूरिज्म प्रेस हमें दुनिया भर में मिला है, जो पहले हमें कभी नहीं मिला हुआ था। कई कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। फ्लैशमैन पे पहली दफ़ा डिसीजंस लिए जा रहे हैं, आर्म फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ मिलकर हम बैठ के उस पर एक डिसीजंस ले रहे हैं कि फ्लैशमैन को भी एक इंशाल्लाह एक बेहतरीन होटल बनेगा, उसके पीछे एक वाला प्लॉट है उसमें एक बेहतरीन किस्म का शॉपिंग मॉल बनेगा कि पूरा इलाका उठ जाएगा उसके साथ। इतनी देर से बंद नुकसान में छोटे छोटे टेंडर्स 1-2 लाख के हम मार्की वालों को दे रहे हैं, पूरी जगह तबाह हुई हुई। उसके ऑपोजिट ही आप पीसी देखते हैं पिंडी में, वो पैसे बना रहा है, ज़बरदस्त उसके हालात हैं, और हम अपने देख रहे हैं कि क्या है, नुकसान पे नुकसान पे नुकसान। तो प्लीज़ ये गलत फहमी में ना रहें कि पीटीडीसी बंद हो गया है और ये कोई टूरिज्म को कोई सेटबैक हुआ है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा डिसीजन हमने लिया है, और इसका फ़ायदा आप 1 साल के अंदर अंदर आपको नज़र आएगा इसमें, और स्पेशली नेशनल टूरिज्म बोर्ड के साथ। और आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगर आप लोगों को कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, तो प्लीज़ मुझसे जल्दी से पूछ लें। सर ये पूछना था कि एक्शन प्लान आपने बनाया, लेकिन अभी जो आपने बातें बताई इससे तो ये लगता है कि हुकूमत इस सेक्टर में नाकाम हो गई है, या मुख्तलिफ शोबों में जो इस्लाहात इस तरह से लानी थी कि उन लोगों से काम लेना पड़ा। आप ये चाह रहे हैं कि ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाहात हम लाना चाह रहे हैं, ये लोग रुकावट हैं, हम इनको निकाल के इस्लाहात लेकर आएंगे। तो ये कैसी कैसी मुलाजमतें होंगी जब लोगों को निकाल के आप नई मुलाजमतें लाना चाह रहे हैं? आप उन्हीं को इस्लाहात इस तरह से नहीं ला सकते थे कि वहाँ पे ही उन लोगों को यूटिलाइज करके इस सेक्टर को ब्रॉड करें? नहीं देखें, ये आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर आप ये पीटीडीसी के मोटर्स प्राइवेटाइज उसको कमर्शलाइज करना चाह रहे हैं तो, और 30 साल की लीज पे देना चाह रहे हैं, अगर आप मुझसे ये 30 साल की लीज पे रन करना चाह रहे थे, उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगे और चलाएंगे, मैं कोई नहीं होता आपको कहने वाला कि प्लीज़ ये 100 बंदों को अपने साथ रखें। आप कहेंगे कि ये मार्केट में कंपेटेबल ही नहीं है, ये अब मेरा होटल चला ही नहीं सकते, और आपने मेरे लिए ऊपर एक लाइबिलिटी 100 लोगों की डाल दी एक गेस्ट हाउस की। तो ऐसे हो नहीं सकता, इसमें कोई अच्छा बंदा आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए 360 लोगों के पीछे मैं लाखों नौकरियां नहीं ज़ाया कि क्या ये हक है, ये इंसाफ है कि हमारे नौजवान पढ़ लिख के टूरिज्म में भी उठ रहे हैं और उनको कहीं मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने एक इदारा दबाया हुआ है और हमारी एक ज़िद है कि नहीं नहीं जी, इन 360 लोगों के पीछे हम लाखों नौकरियां नहीं आने देंगे। तो जो कंपेटिटिव होता है मार्केट में, जो लीज पे लेगा पीटीडीसी की प्रॉपर्टीज़ को, जो सूबे उनको टेंडर करेंगे, वही अपने अपने मैकेनिज्म्स बनाएगा को कैसे चलाने के लिए। गवर्नमेंट का हक नहीं बनता कि हम उनको उनके ऊपर डाल दें कि जी इन 100 बंदों को रखना ही रखना है। वो कहेंगे कि ये नहीं है इतने अच्छे कि हम उनको रख सकें। देखें, पीटीडीसी ने कोई काम नहीं किया पिछले 5-10 सालों में, ये याद रखें। तो जब एक इदारे ने कोई काम नहीं किया हुआ, उसके अंदर भी जो लोग होते हैं उन्हें कोई ज़्यादा कोई काम नहीं किया हुआ, सर्विस दी हुई है, कितनी अच्छी कितनी बुरी ये फाइनेंशियल्स दिखाते हैं, ये लीडरशिप और फाइनेंशियल्स दिखाते हैं कि इन्हें कितनी अच्छी और कितनी बुरी की हुई। तो बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई रुकावट है। इनमें से जो इतने काबिल हैं उनको बिल्कुल मौका मिलेगा कि जो लोग मोटेल्स कमर्शियल जो लीज ले रहे हैं उसके, वो जाके अपनी रेज्यूमे दें। उनके पास अगर 20 साल का एक्सपीरियंस है और अगर वो जो जिसने लिया हो वो समझता है कि वो अच्छा है, तो वो क्यों नहीं उसको रखेगा? उसके पास 20-30 साल का एक्सपीरियंस होगा, 10 साल का एक्सपीरियंस होगा अगर वो अच्छा है। लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर नहीं रखना चाह रहा, तो ये फिर एक उंगली उठाता है कि हमने क्या किया इस पब्लिक सेक्टर, इस डिपार्टमेंट के साथ। जहीर नाम है मेरा, समार्ट टीवी से हूँ। अच्छा, जो जितने भी इदारे हैं ये पीटीडीसी हुए जिनमें पॉलिटिकली लोग अपॉइंट किए गए हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। फैसला आपका ये दुरुस्त होगा, लेकिन जो आपका फ्यूचर प्लान है उसमें सबसे
دیکھیں جو 10 سال کی پالیسی ہے وہ پی ایم صاحب لانچ کریں گے انشاءاللہ جب برانڈ پاکستان لانچ ہوگا، اس کے ساتھ 5 سال کا ایکشن پلان بھی. یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ہیں ابھی ہم ان کو صوبوں کو دے رہے ہیں اور صوبوں ان کو ٹینڈر کریں گے، ہم نہیں کریں گے. پنجاب اپنا کرے گا، کے پی کے اپنا کرے گا، ہم جی بی اور اے جے کے کر رہے ہیں. اس پہ ہم نے ایک فائنینشیل ایڈوائزر ہائر کر لی ہے جو لیز کی ٹیمپلیٹ ہمیں بنا کے دے گا. وہ انشاءاللہ 1 مہینے میں ہو جائے گی. جو ہی وہ ہو جائیں پھر ہم انوائرمنٹ کے مطابق، کیونکہ ابھی ایک پینڈیمک ہے، لوگ پھنسے ہوئے ہیں، انویسٹمنٹ شاید اتنی نہ کر سکیں، تو ہم دیکھیں گے کہ جو ہی کرونا انشاءاللہ اللہ کرے کم ہو اگست کے مہینے میں، تو اگر ہم دیکھیں کہ ریزلٹس کرونا کے اچھے آ رہے ہیں تب تک، تو ہم پھر اگست میں اس کا ٹینڈر لانچ کر دیں گے. اس کی ٹینڈرنگ پروسیس ہوگی، سپٹمبر تک ہو جائے گا انشاءاللہ ختم. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں 1 سال کے اندر اندر آپ صرف اے جے کے اور جی بی کی آپ پراپرٹیز آپ خود دیکھ کے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں خود ایک اور پریس کانفرنس کریں گے اور آپ لوگ بتائیں گے کہ پہلے کیسے تھے اور بعد میں کیسے ہیں. لیکن ایک بات خواجہ صاحب، بخاری صاحب پاکستان کے علاوہ بیرون ممالک میں پاکستان کے بہت بڑے ایسٹس موجود ہیں. جیسے حالیہ دنوں میں ایک امریکہ میں بیش قیمت پاکستان کے ایک ایسٹ ہے ہوٹل، اس کا بڑا شور اٹھا کہ شاید اس کو بیچنے کی بات کی جا رہی ہے. تو حکومتی موقف اس کے اوپر کیا ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی اس ہوٹل کے بارے میں بہت دفعہ اس معاملے کو اٹھایا گیا لیکن پھر وہ معاملہ رکا. اب اس حکومت کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ بیچنا چاہتے ہیں یا آپ اس کے اوپر کوئی اپنا موقف دیں گے؟ تھینک یو. جی اس پہ کافی بات چیت ہوئی ہے تو اس پہ میں ذرا واضح کر دوں. دیکھیں روزویلٹ پہ گورنمنٹ کا پی ایم صاحب کا کلیئر ویژن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور وہ ویژن یہ ہے کہ ایک ایئر لائن ایک اثاثہ لیتی ہے کہ وہ اس کو پیسے جنریٹ کر کے دے کہ وہ واپس ایئر لائن کے اندر ڈالے. اگر وہ پیسے ہی نہیں بنا رہی اور ایئر لائن کے اندر نہیں ڈال رہی تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا آؤٹ آف دا باکس کہ اس کے ساتھ کیسے کریں کہ یہ پیسے بنائے اور ایئر لائن اس پیسوں سے چلے اور بہتر ہو. نہ پی آئی اے بہتر ہوئی ہے، نہ اگر ہم روزویلٹ کی بات کریں، نہ روزویلٹ کوئی بہترین ہوٹل بنائے. روزویلٹ صرف ایک نیو یارک میں بھی نہیں ہے، ایک روزویلٹ لاس اینجلیس میں بھی ہے، ایک روزویلٹ نیو اورلینز میں بھی ہے. اس کی آپ گوگل میں جا کے صرف ریٹنگز دیکھ لیں، 4.5 سٹار 5 سٹار، اور آپ روزویلٹ کی دیکھ لیں کہ کدھر ہے. میں اس پہ یہ ایک غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان حکومت میں نہ پی ایم صاحب، نہ ایویشن منسٹر صاحب، نہ میں، نہ کوئی اور کبھی بھی کوئی بات چیت ہوئی روزویلٹ کی بیچنے کی. ہم روزویلٹ نہیں بیچ رہے. اس میں ضرور ہم نے ایک بات کی ہے کہ روزویلٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے. روزویلٹ دیکھیں ایک مینہٹن کے دل میں ایک جگہ ہے، سب سے اچھی لوکیشن ہے آپ کہہ سکتے ہیں نیو یارک میں. لیکن یہ جو ٹی وی پہ چند لوگ جن کو شاید علم زیادہ نہ ہو کہہ رہے ہیں کہ روزویلٹ تو اتنے پیسے بنا رہا ہے اور اب زلفی بخاری خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے یا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. روزویلٹ نے پچھلے سال $1.5 ملین کا نقصان دیا ہے. اس سے پہلے $3 ملین بنائے تھے، اس سے پہلے 4، اس سے پہلے 7، 10 سال پیچھے لے جائیں تو شاید 11 پہ شروع ہوا تھا. اس پہ ایک سٹیڈی ڈکلائن آئی ہے اور اب نقصان میں چلا گیا ہے. اور اب کرونا کی وجہ سے آپ کو آگے بھی پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں ہوٹلز کے، اسپیشلی نیو یارک میں، اور وہ بھی اس کوریڈور میں جہاں روزویلٹ ہے. تو اس پہ ایک فائنینشیل اسٹڈی ہوئی، ایک ٹاسک فورس بنی کہ بتائیں کہ کیا کریں. اس میں واضح طور پہ ساری سٹڈیز، 6 کچھ سٹڈیز اس پہ ہوئی ہیں کئی سالوں پہ اور آگے اب بھی، اور اس پہ ساری سٹڈیز یہ ہوئی ہیں کہ روزویلٹ کو پروبیبلی ایک مکسڈ یوز پہ ایکسپلور کریں، دیکھیں کہ مکسڈ یوز اس کا کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی رینٹل یا جو بھی ہمیں اسے ملے وہ زیادہ ملے. کیوں ہم نقصان میں اس کو چلاتے رہیں؟ ہم نے کیا ضد اڑی ہوئی ہے چاہے جو بھی ہو کہ ہم نقصان میں اپنے اثاثے چلائیں؟ ہم کیوں نہ اپنے احساسوں سے پیسے بنائیں، اور وہ بھی اتنا اہم اثاثہ. تو اس لیے ایک سی سی او پی، ایک تھرسڈے کو ایک جمعرات کو ایک سی سی او پی ہوئی تھی جس پہ میں بھی بیٹھا تھا، فائنانس منسٹر صاحب چیئر کرتے ہیں. اس میں یہی ڈیسیجن ٹاسک فورس نے سی سی او پی کو دی تھی، ایک ریکمنڈیشن کہ اس کو پرائیویٹائزیشن کو بولیں کہ اس پہ ایک کمپلیٹ سٹڈی کریں. اور یہ سٹڈی بھی کوئی 6 مہینوں میں نہیں ہونے والی، اس میں ٹائم لگنا ہے کیونکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ساری بلڈنگ 100 محلے 100 فلور سے بڑی ہیں، ہماری رکی ہوئی ہے اس طرف. کیوں نہ ہم اس کو جو اس سے ہم ایز اے ہوٹل نکال سکتے تھے ہم نے نکال لیے، اب نقصان میں ہیں.
اب بتائیں کہ اس کو آگے اس کے ساتھ کیا ہم نے کرنا ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ سر ایک گھر آپ لیتے ہیں F6 میں, وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا, آپ نے خریدا کرایہ دینے کے لیے, وہ آپ کو کرایہ نہیں دے رہا. آپ اپنے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ مجھے اپنا کرایہ دار کرایہ کیوں نہیں دے رہا, یا جو میرا جو گھر ہے اس میں کیا خامیاں ہیں کہ میں ٹھیک کروں کہ مجھے کرایہ ملے. اگر آپ کو 1 لاکھ کا کرایہ مل رہا بھی ہے اور اس کی آمدنی ہونی چاہیے 10 لاکھ روپے, تو آپ نہیں پوچھیں گے کہ اس کو میں 10 لاکھ روپے پہ کیسے لے کے آؤں کہ مجھے پیسے بنے. تو یہ گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے کہ روزویلٹ کو رکھتے ہوئے, میں ریپیٹ کرتا ہوں, رکھتے ہوئے اس کو ہم کیسے بہتر کریں کہ PIA کو, پاکستان کو فائدہ کیسے ہو. بس اس میں اور کوئی رائے نہیں ہے, چاہے جتنے لوگ جتنا بھی پروپیگنڈا پھیلانے کی کوشش کریں. یہ بتائیے گا, شاید آپ نے بتایا ہوئے سننے سے کہ کتنی پراپرٹیز ہیں جن کو آپ دینے جا رہے ہیں, اور ان تمام پراپرٹیز کو دینے کے بعد پاکستان کا جو ایکسچیکر ہے اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ جو پاکستان کے دیکھیں, اس پہ ایک فگر ابھی دینا مشکل ہے کیونکہ ہر ایک پراپرٹی کی فیزیبلٹی بن رہی ہے, اور جب وہ ٹینڈر کریں گے تو تب تک ہمیں فیزیبلٹیز آ جائیں گی کہ اس کو کتنے کیسے. اس کا لیز پروسیس بھی الگ ہوتا ہے. یہاں لیز ہوتا ہے, ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہر سال آپ کو رینٹ آپ کہہ سکتے ہیں ملتا ہے لیز کا. باہر ملکوں میں جب آپ 30 سال کی لیز دیتے ہیں تو آپ بیسکلی اس کو, اگر آپ 99 ایئرس کی لیز ہے تو زیادہ پیسے ملتے ہیں, 30 سال کی ہو تو آپ کو کم پیسے ملتے ہیں, لیکن وہ آپ کو فرنٹ پہ اپ فرنٹ پیسے دیتا ہے, اور پھر آپ کو ایک پرسنٹیج سروس چارج کا ہر سال دیتا ہے. تو یہ کانسیپٹس ہیں جو ابھی ہم فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کون سا کانسیپٹ, کون سا ماڈیول زیادہ بہتر فٹ ہوگا. جب یہ آئیں گے تو ہمارے پاس فگرز آتے رہیں گے. اب دیکھیں, اس میں 2 چیزیں میں نے آپ کو ناران کی بھی اگزامپل دی, وہاں کچھ 130 کچھ کنال کی ہماری پراپرٹی ہے رفلی. وہ کیا ایک ریزورٹ بنے یا 2 بنے, اس میں بھی ایک لیکن یہ ڈیسیجنز وہ ہیں جو صوبوں کو بھی لینے ہوں گے. ہم تو ان کو ایک ٹیمپلیٹ بنا کے دے دیں گے, پھر فائنل ڈیسیجن ظاہری بات ہے صوبوں کا ہوگا. بابر شہزاد 24 کے اندر بھاری صاحب وجوہات کچھ بھی ہوں, ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی حکومت ایسے فیصلے کرتی ہے جس سے روزگار ملنے کے بجائے بے روزگاری پیدا ہوتی ہے. پرسوں جو ہے ہمارا چینل 24 نیوز اس کو بند کر دیا گیا, لائسنس معطل کر دیا گیا. 1000 امپلائی جو ہیں ان کی جاب لسٹ پہ چلی گئی ہیں. حکومت کوئی بھی ایسا اسٹیپ اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس سے کتنے ہزار گھرانے متاثر ہوں گے اور کیا معاملات ہوں گے؟ دیکھیں, تو آپ کے چینل کا مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے, کچھ ہوگی کہ ظاہری بات بند ہوئے, لیکن بات یہ ہے کہ جہاں تک بات جاتی ہے PDDC کا, یہ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ بالکل 100% صحیح فیصلہ ہے, اور ایک شارٹ ٹرم گین کے پیچھے آپ ایک لانگ ٹرم لاس لے کے جانا چاہ رہے ہیں. بیسکلی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں یہ ہیں کہ ہم ایک سال کے پیچھے ہم پوری زندگی نقصان میں رہیں. یہ کوئی حل نہیں ہوتا. جب بھی کسی چیز کی آپ کوئی کمپنی لیتے ہیں, آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو گراؤنڈ زیرو سے کام شروع کرنا پڑتا ہے, کلین سویپ آپ کو پہلے کرنا پڑتا ہے, اور پھر آپ شروع کرتے ہیں اور اس کو پروفٹ میں لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ پھر سے میں آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں, 360 لوگوں کی نوکریاں صرف ایک PC بوربن سے آتی ہیں, صرف ایک, اور ہم وہاں 1 سال بعد بیٹھے ہوئے ہو سکتے ہیں. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور وہ بھی تو یہ تو ہزاروں کنالوں پہ ہمارے پاس پراپرٹیز ہیں جو یہ سارے نمبرز ہو جائیں گے, اور ان میں سے جتنے بھی اچھے لوگ ہیں, جو بھی لوگ رکھنا چاہتے ہیں, وہ ان کو پھر سے ری ہائر کر سکتے ہیں. آپ نے PC بوربن کی بات کی, لیکن مظفر آباد میں PC سے تقریباً 80% عملے کو نکال دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ ایک کمنٹ اور دوسرا سوال ہے اسی کے ساتھ, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا آپ نے کہا, باقی صوبوں میں صوبے دیکھیں گے سیاحت, لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں گے یہاں یہ سوال ہے کہ یہ متنازع خطہ ہے, وہاں کے لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے گا AJK اور گلگت بلتستان کی گورنمنٹ کو, یا یہاں سے جا کر آپ وہاں کی زمین لے کر لیز پہ دیں گے. اور ساتھ ایک جو مظفر آباد سے آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں, یہ کمنٹ ہے, سجیشن بھی ہے, مظفر آباد سے جس وقت آپ نیلم کی طرف جائیں, خوبصورت ایریا ہے, آگے گلگت بلتستان گلگت کا ایریا آتا ہے, اسکردو دیوسائی نیشنل پارک, اور پھر K2 تک, یہاں سے آپ ایک روڈ بنا دیں تو یہ 10 گھنٹے کا سفر کم ہو جاتا ہے. تو یہ پورا
جی دیکھیں روڈ کا تو بالکل اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہوٹلز نکال رہے ہیں لوگ, وہ کرونا کی وجہ سے نکال رہے ہیں, ہم نے کرونا کی وجہ سے نہیں نکالا. تو یہ بالکل الگ سرکمسٹانس ہیں. جہاں تک جی بی اور اے جے کے کیونکہ فیڈریشن میں آتے ہیں, وہ ہمارے بورڈ پہ بھی ان کے سیکرٹری صاحب, ان کو چیف سیکرٹری صاحب بھی آن بورڈ ہیں, منسٹر صاحب بھی آن بورڈ تھے. اور ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے کہ جو بھی پروفٹ آئے گا یا لیز کے جو پیسے آئیں گے 50% واپس جی بی اور اے جے کے ٹورزم پہ ہی جائیں گے. یہ ایک ان کے ساتھ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم وہی پیسے واپس ان کے لیے بہتری کے لیے, ٹورزم کی بہتری کے اندر ڈالیں. بس آخری یہ فرمائیے گا کہ ٹورزم ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ آپ اس کے جو ایسٹس ہیں وہ صوبوں کو دینے جا رہے ہیں؟ کیا پی ٹی ڈی سی میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ان ایسٹس کی لیز کر سکے؟ اور دوسرا فلیش مین کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ آرمی کے ساتھ اس سے ڈسکشن چل رہی ہے, کہ آرمی فلیش مین کو لینے میں دلچسپی رکھے اور وہاں کا مال تعمیر کرنے میں دلچسپی رکھے؟ دیکھیں آپ نے پاکستان بھی دیکھا ہے, اتنے خوبصورت نظارے کہیں بھی نہیں ہے, اس کو ہم نے اب تک کیش کیوں نہیں کرا؟ دیکھیں پہلے ان کا آپ کا دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ کہ یہ چیز غلط ہے کہ فیڈرل کہ ٹورزم ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے. ٹورزم ایک ڈیزالو سبجیکٹ ہے, پہلی بات. دوسری بات, ڈیسیجن یہ لے گی ہے کہ اگر پی ڈی ڈی سی ڈیزالو ہوگا یا فیڈرل میں رہے گا, پی ڈی ڈی سی فیڈرل میں رہے گا. لیکن اس کی پراپرٹیز کو چلانے کے لیے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ہم پروونسز کو دیں. لیکن وہ بھی ایک یونیفائڈ ٹیمپلیٹ بنی ہوئی ہے, تو مطلب ایک یونیفائڈ ایک ہی لیزنگ کا میکنزم سارے صوبوں کو دیا جائے گا, لیکن صوبے ان کو ایکسیکیوٹ کریں گے, فیڈرل اس کو ایکسیکیوٹ نہیں کریں گے. تو یہ آپ کی ڈیزالو سبجیکٹ ہے. اچھا وہ نہیں ہے جی یہ غلط. اچھا آپ کی جو بات ہے, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال میں آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کتنی اچھی انٹرنیشنل, کانڈے ہو گیا, برٹش بیک پیکرز ایسوسی ایشن ہو گیا, روئٹرز ہو گیا, بلومبرگ ہو گیا, سب اب ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں شاید جتنی ڈائیورسٹی ہے خوبصورتی کی, وہ شاید بہت کم ملکوں میں ہوں. اس پہ ہم اس لیے نہیں کیش کر پائے کیونکہ ہم بکھرے ہوئے تھے, ایک کوئی یونیفائڈ طریقہ نہیں تھا. اور یہی سچویشن ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ نے بھی فیس کی تھی, کیونکہ وہ بھی پروونسز میں بھی ڈیزالوڈ ہے. تو اس لیے نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ کا کام ہے کہ ہم سب کو یونیفائی کریں, ان کو بورڈ پہ لے کے آئیں, اس کی مارکیٹنگ, برانڈنگ, انویسٹمنٹ لے کے آئیں اس کے اندر. اور اب آپ دیکھیں گے اگلے سال آپ کے پاس یہ ورلڈ ٹورزم فورم بھی آ رہا ہے, ان کو $6 بلین کے انویسٹرز لے کے آتے ہیں. ان میں سے اگر آپ 50% بھی 50% بھی کیش ان کر لیں, آپ کے $3 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے. اس میں آپ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے, کیونکہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہم پی ڈی ڈی سی میں بیٹھ کے ہی ہم باقی جگہوں پہ چلائیں گے. جو لوکیشنز پی ڈی ڈی سی کے گیسٹ ہاؤسز کی ہے شاید کسی اور کے پاس نہ ہو, اور ہم اس کو انکیش ہی نہ کر سکیں. اب یہ جو ہم نے آپ کو سلوشن دیا ہے, اس کو 2 سال کے اندر اندر آپ کے پاس 40 سے زیادہ گیسٹ ہاؤسز آ جاتے ہیں جو 3 اور 4 سٹار کے کیلیبر کے ہوں, جو آپ مارکیٹ کر سکتے ہیں, آپ فخر ہوگا آپ کو ان کے اوپر. اور یہ 2 سال کے اندر اندر ایک ملک کے اندر 40 ایسے ہوٹلز کھل جائیں گے, ایکسپینڈ ہوں گے, ریزورٹس بنے ہوئے ہوں گے, خوبصورتی ہوگی. یہ سب سے تیز اور سب سے بیسٹ طریقہ ہے ٹورزم کو فروغ دینا. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس کے آس پاس جو خاص طور پہ جو پسماندہ علاقے ہیں, اس سے کتنی نوکریاں بھی نکلیں گی اور خوشحالی بھی وہاں کتنی آئے گی, کیونکہ ہر بندہ کوشش کرے گا کہ میں اس ہوٹل کا حصہ بن سکوں یا اس ہوٹل کا کوئی فیڈر بن سکوں, چاہے کھانے میں ہو, فوڈ سپلائی میں ہو, ٹریننگ میں ہو, کچھ بھی ہو. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ریزورٹ ایک پورے علاقے کو خوشحال کر سکتا ہے. میں پھر سے آپ کا بہت بہت شکریہ. فلیش مین کے ساتھ نیگوشیشن چلی ہوئی ہیں, پہلی دفعہ اگری کیا ہوا ہے کہ ہم ایک جوائنٹ وینچر ان کے ساتھ کریں گے. جوائنٹ وینچرز کی ڈیٹیلز ابھی آنی ہیں.